عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورت اور پھر اس کے بعد آنے والی سورت جس کو سورۃ الناس کہتے ہیں، یہ دو قرآن کریم کی آخری سورتیں ہیں، نہایت ہی عظیم الشان اور بلند و بالا ہیں، اور ان دو سورتوں کی احادیث کے اندر فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا کہ آج رات میرے اوپر یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ دو صورتیں ایسی صورتیں ہیں کہ ان کے جیسی کوئی اور صورتیں نہیں۔ معلوم ہوا کہ نہایت عظیم الشان صورتیں ہیں یہ دو صورتیں، جس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ اور اس کی عجیب بات یہ ہے کہ ان دو صورتوں میں انسانوں کی دنیاوی اور دینی تمام حاجتوں، تمام ضرورتوں، ان سب کے لیے سامان موجود ہے، اس کا بندوبست موجود ہے۔ یہ ایسی دو عظیم الشان صورتیں ہیں۔ میں اس وقت سب سے پہلے تو اس سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح عرض کروں گا۔ آج تو صرف سورۃ الفلق کی تفسیر عرض کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد کل سورۃ الناس کی تفسیر عرض کروں گا۔ سورۃ الفلق کا ترجمہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ یہ قل خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، آپ کہیے یا آپ پڑھیے، اور یہ خطاب جیسے آپ کو ہے، آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے، تمام قرآن پڑھنے والوں کو ہے، تمام مؤمنین کو ہے۔ فرماتے ہیں قل، پڑھو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گانٹھیوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پہ اتر آئے۔ یہ ہے اس سورت کریمہ کا ترجمہ۔ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کس قدر اہم ترین مضمون اس کے اندر وارد ہوا۔ اس کے اندر دعا سکھائی گئی، اور اللہ نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو
اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ دعا عطا فرمائی کہ تمہاری تمام بیماریوں کا، شرور کا، فتنوں کا، فسادات کا، خطرات کا، ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں کا علاج اس کے اندر ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ ڈھونڈو اور اللہ کو پکار کر کہو اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی۔ کن چیزوں سے پناہ؟ تمام قسم کی مخلوقات کے شر سے، من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمین ہے، آسمان ہے، جنات ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، خزندے ہیں، اور چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور تمام جتنی بھی چیزیں شر دینے والی ہو سکتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ لے لو اللہ کی، اللہ رب العالمین۔ اور کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی پناہ جب وہ چھا جائے، اور جادوگرنیوں کی، جادوگر عورتوں کی پناہ، یا جادو کرنے والے لوگوں کے شر کی پناہ جو پھونک مارتے ہیں گھانٹیوں میں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ جب وہ حسد کرنے پہ تل جائے اور آ جائے۔ دیکھیے کیسی عظیم الشان صورت ہے یہ صورت، اور اس کے بعد والی جو صورت ہے جس کو سورۃ الناس کہتے ہیں، یہ دو صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت میں نازل ہوئی تھی جب کہ آپ کے اوپر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ یہ یہودی تھا اور منافقانہ چال برتتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا جاتا بھی تھا، اور اس نے جادو کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو بھول ہونے لگتی تھی، اور یہ بھول صرف دنیاوی معاملات میں، کھانا کھاتے بھول جاتے کہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اور کبھی بیویوں کے پاس نہیں جاتے لیکن آپ کو یہ خیال ہونے لگتا تھا کہ میں بیوی سے ملا ہوں۔ اسی طریقے پر کچھ دنیاوی امور کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھول چوک ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں، دینی امور کے اندر نہیں، قرآن میں کوئی بھول نہیں، اللہ کے احکام میں کوئی بھول نہیں، صرف دنیاوی امور کے اندر کچھ بھول ہو جاتی تھی، اور کچھ بخار بھی ہونے لگتا تھا۔ جب یہ سلسلہ چلا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور اللہ کی طرف سے یہ دو صورتیں سنا گئے۔ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور ایک شخص لبید ابن عاصم نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور اس نے آپ کے بالوں پر یا آپ کی کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے اس کے اوپر پھونک مار کر اس میں بندش لگا کر فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس نے ان چیزوں کو دفن کیا ہے۔ آپ کسی صحابی کو بھیج کر وہاں سے اس کو منگوائیں، اور یہ صورتیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اس کے اندر اس جادو کا علاج موجود ہے، لہذا آپ پڑھ پڑھ کر ان گانٹھیوں کو کھولتے جائیں، یہ آپ کے جادو کے علاج کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، اور اس کنویں کے اندر سے ان چیزوں کو جو جادو کر کے لبید بن عاصم نے دفن کر دیا تھا اس کو منگوایا، اور پھر اس کے بعد انہی صورتوں کی تلاوت کر کر کے گانٹھیوں کو کھولتے جاتے تھے۔ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک گھانٹی کو کھولتے جاتے تھے، ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، ایک ایک گھانٹی کو کھولتے جاتے تھے۔ اس طریقے پر تمام کی تمام وہ جادو کی گانٹیاں کھل گئی،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ آپ کا بدن ہلکا ہو گیا ہو، دماغ ہلکا ہو گیا ہو، دل کے اوپر جو بھاری پن تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتیں جس کو میں نے عرض کیا کہ جادو کے علاج کے لیے اللہ نے آپ کے اوپر اس کو نازل کیا، اور پھر اس کے اندر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام شرور، تمام فتنوں، تمام فسادات، تمام خرابیوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت تو صرف میں آپ کے سامنے سورۃ الفلق کی تفسیر عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کس قسم کی چیزوں سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں ہمیں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو فرمایا من شر ما خلق، اس کے اندر کوئی چیز نہیں چھوٹی، اللہ نے جو بھی پیدا کیا اس کے اندر، ان چیزوں کے اندر سے کسی کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا شر موجود ہو، بڑا شر موجود ہو، چھوٹا شر موجود ہو، کسی بھی قسم کا کوئی شر موجود ہو، اور وہ شر ہمارے جان کے اعتبار سے ہو، ہمارے مال کے اعتبار سے ہو، ہماری عزت اور آبرو کے اعتبار سے ہو، یا ہمارے کسی اور چیز کے اعتبار سے ہو، وہ تمام قسم کے شرور کا اس کے اندر ذکر آ گیا۔ من شر ما خلق، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس میں کوئی چیز نہیں چھوٹی، تمام کی تمام چیزیں آ گئی۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ اس کے اندر موجود، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے مزید 3 آیتوں کے اندر 3 قسم کے شرور کا بالخصوص ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر تو پہلی ہی آیت میں سب کچھ آ گیا، کچھ نہیں چھوٹا۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تمام مخلوقات کے شر سے، تو اب رہا ہی کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے پناہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی پناہ دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے، اسے ہر چیز سے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا من شر ما خلق، اور پھر اس کے بعد فرمایا من شر غاسق اذا وقب۔ غاسق کا ترجمہ بعض علماء نے چاند سے کیا ہے، اور بعض علماء نے غاسق کی تفسیر رات سے کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے کہ غاسق کے معنی ہے رات، اور ایک تفسیر بعض حدیث میں آئی ہے کہ اس سے مراد ہے چاند۔ دونوں اعتبار سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ من شر غاسق، چاند کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی جب وہ غائب ہو جائے۔ جب چاند غائب ہوتا ہے، رات چھا جاتی ہے، اور رات کا اندھیرا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ چور نکلتے ہیں، ڈاکو نکلتے ہیں، جنات نکلتے ہیں، شیاطین نکلتے ہیں، اسی طریقے پر مختلف قسم کے جانور نکلتے ہیں، اور دنیا والوں کو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اپنے شرور سے اور اپنے فتن سے بہت مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ رات کے حصے میں ڈاکو بھی نکل آتے ہیں، چور چوری کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ دن میں تو ان کے واقعات کم ہوتے ہیں، رات میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر جنات، ان کا حملہ رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ شیاطین رات کے اندر گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے جانور دن بھر اپنے گھروندوں میں اور اپنی جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن رات جب چھا جاتی ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب چاند غائب ہو جائے اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور بعض علماء نے غاسق کی تفسیر رات سے کی ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں پناہ چاہتا ہوں رات کے شر سے
जब वो छा जाए। हासिल दोनों का एक ही निकलता है, इसलिए कि जब चांद छुप जाता है, गायब हो जाता है, रात अंधेरी हो जाती है और फितनों की बारिश होने लगती है, शुरूर का वहां बहुत ज्यादा गलबा हो जाता है। इसी तरह रात का, तो दोनों का हासिल एक ही हुआ। तो खुलासा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले तो फरमाया तमाम किस्म की मखलूकात के शर से पनाह, और फिर खास तौर पर फरमाया रात के शर से पनाह जब वो छा जाए, और तमाम किस्म के वो शुरूर जो रात से मुतल्लिक हैं और रात में होते हैं, उनसे इसके अंदर पनाह चाह ली गई। और आगे फरमाया वमिन शर्रिन नफ्फासात। नफ्फासात इसके माने आते हैं फूंक मारने वालियां। ये फूंक मारने वालियां इसलिए फरमाया कि आम तौर पर जादू करने वाले लोग ये जादू जब करते हैं तो जादू के मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक मारते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों पर, बालों पर या रस्सियों पर या इसी तरीके पर कपड़ों पर, मुख्तलिफ किस्म की धातों पर, इनके ऊपर दम करते हैं जादू के मंत्र पढ़ पढ़ के। इसे फरमाया नफ्फासात। ये आम तौर पर औरतें होती थी, इसे नफ्फासात कहा। और बाज उलमा ने कहा कि नफ्फासात का जो यहां पर मौसूफ है वह है अन्नुफूस, और मतलब यह है जो लोग भी फूंक मारते हैं गांठियों में जादू कर करके, उनके शर से मैं पनाह चाहता हूं। दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिससे लोगों को अजियत पहुंचती है, तकलीफ होती है। उनके अंदर एक चीज है जिसका नाम है जादू। जादू करने वाले जादू करते हैं, फूंक मार मार कर चीजों पर दम करते हैं और कहीं पर ले जाके दफन कर देते हैं, या किसी और तरीके से जादू का अमल करते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह अल्लाह की हिकमत है कि उसने जादू दुनिया में रखा है, लेकिन इससे पनाह मांगने का यहां पर हुक्म देकर बताया कि जादू करने वाले लोग जब जादू करें तो तुम अल्लाह से पनाह चाहो, इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई भी पनाह देने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें अल्लाह से पनाह मांगने की जरूरत है। और आगे कहा वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। हसद करने वाले के हसद से जब वो हसद पे उतर आए, हसद करने वाला जब हसद करने पे उतर आए और तकलीफ पहुंचाना चाहे, और ये हसद करने वाले जादू भी करते हैं, और हसद करने वाले कत्ल भी कर देते हैं, हसद करने वाले माल भी लूट लेते हैं, हसद करने वाले मुख्तलिफ तरीके से लोगों को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। इसे फरमाया वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, जब हसद करने वाला हसद के ऊपर तुल जाए उसके शर से मैं पनाह चाहता हूं। इसमें एक लतीफ बात यह है कि हसद करने वाला अगर दिल दिल में हसद को रख ले, उसका इजहार न करे और तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ आगे न बढ़े, कोई इक़दाम न करे, तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कि जब वो कुछ नहीं कर रहा है, दिल दिल में हसद रख रहा है, तो उसके हसद से तो वो खुद तकलीफ उठाता है। जब आदमी हसद करता है, हसद के माने क्या है? हसद के माने हैं किसी की खूबी पर, किसी के माल पर, किसी के हुस्न जमाल पर, किसी के इल्म पर, किसी की शोहरत पर या किसी की बड़ाई पर, उसके ऊपर दिल के अंदर जलन महसूस करना और यह तमन्ना और आरजू करना कि ये इससे छिन जाए और मुझको मिल जाए। यह होता है हसद। जब आदमी हसद में मुब्तला होता है तो दिल में खुद ही जलता रहता है, यही अजाब उसके लिए काफी है। जहन्नम के अजाब से पहले पहले हसद के अजाब में खुद ही गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए इससे तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए अल्लाह ने कैद लगा दी इज़ा हसद। हसद करने वाला जब हसद पे तुल जाए, हसद का इक़दाम करने लगे, हसद करने पर इक़दाम करने लगे, तो उससे पनाह चाहता हूं, इससे कि यह आदमी कत्ल भी कर सकता है, माल दौलत छीन भी सकता है, जादू मंतर भी कर सकता है, करा सकता है। इसलिए फरमाया वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। तो देखिए कोई चीज इसमें नहीं छूटी।
तमाम मखलूक़ात के शर से पनाह, और फिर उसके बाद रात के शर से पनाह, जिसके बारे में अर्ज कर चुका हूं कि रात में बहुत सारे शुरूर और फसादात और फितरों की बारिश होती है। जैसे कि अभी अर्ज किया गया कि इससे रात में यह होता है कि चोर भी निकलते हैं, डाकू भी निकलते हैं, और जिन्नात और शयातीन भी निकलते हैं। जादू करने वाले भी आमतौर पर रात में जादू करते हैं ताकि किसी और को पता न चले, और रात रात अंधेरी के अंदर ये सारा मामला तय हो जाए। इसी तरीके पर बहुत सारे जानवर रातों में बाहर निकलकर इंसानों को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं, इसलिए इसका भी जिक्र कर दिया। फिर उसके बाद खास तौर पर जादू का जिक्र कर दिया, और फिर उसके बाद हासिदीन के हसद से पनाह का जिक्र फरमा दिया। अब इसके अंदर तमाम किस्म के फितने और तमाम किस्म के खतरात और तमाम किस्म की तकालीफ व अजियतें सब इसके अंदर दाखिल हो गई, और इनसे पनाह चाहते हुए कहा गया अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के परवरदिगार की मैं पनाह चाहता हूं इन तमाम शुरूर व फसादात से। अब अल्लाह की पनाह में आ गया इंसान, और अल्लाह के सिवा कोई पनाह देने वाला नहीं। पनाह मिल सकती है तो सिर्फ अल्लाह की। इसमें हमें और आपको नसीहत है कि तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई शर आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो वहां तुम्हें किसी और की तरफ देखने के बजाय अपने रब की तरफ देखना चाहिए। उस रब की तरफ जो सुबह को पैदा करता है, रात की अंधेरी के बाद सुबह को पैदा करने वाला। इसी तरीके पर इन शुरूर और फितनों के बाद तुम्हारे लिए राहत का इंतजाम करने वाला वही है। जैसे वो रात के बाद सुबह को लाता है, इसी तरीके पर शर व फसाद को खत्म करके उसकी जगह तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम करता है, तुम्हारी राहत का इंतजाम करता है, तुम्हारे लिए शिफा का इंतजाम करता है, तुम्हारे लिए अच्छाइयों का इंतजाम करता है, तुम्हारे लिए बरकतों का इंतजाम करता है। यह सब इंतजाम करने वाला कौन? वो है जो रात के बाद दिन के उजाले को जाहिर करने वाला। इसलिए कहा गया अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब इसके अंदर तमाम किस्म के शुरूर से पनाह मांगते हुए अल्लाह की पनाह में हम दाखिल हो गए तो हमें सब कुछ मिल गया। यहां पर एक बात याद रखें कि दुनिया में इंसान के दुश्मन दो तरह के हैं। एक वो दुश्मन है जो हमारे माल के दुश्मन, हमारी जान के दुश्मन, हमारी इज्जत और आबरू के दुश्मन, या हमारी किसी और दुनियावी चीज के दुश्मन। दूसरे वो दुश्मन है जो हमारे दीन के लिए खतरा है, जैसे कि शैतान, वो हमारे ईमान पर डाका डालता है। एक चोर वो है जो हमारे जानों के लिए खतरा बनता है। एक डाकू वो है जो हमारे माल के लिए खतरा बनता है, हमारी जायदाद और अमलाक के लिए खतरा बनता है। जादू करने वाला जादू करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? माल के खिलाफ, हमारी जान के खिलाफ, हमारी इज्जत और आबरू के खिलाफ जादूगरी करता है। हसद करने वाला हसद पे तुल जाता है तो क्या करता है? ये ज्यादा से ज्यादा हमारे जान और हमारे माल को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन एक दुश्मन वो होता है जो हमारे ईमान के लिए खतरा बनता है। यह दुश्मन है शैतान। और वो लोग जो हमें कुफ्र की तरफ बुलाते हैं, जो हमें मासियतों की तरफ बुलाते हैं, जो हमें गुमराहियों की तरफ दावत देते हैं, हमारे ईमान के लिए और हमारे आमाल के लिए, हमारी नेकियों के लिए खतरा बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहली सूरत के अंदर हमारी तमाम दुनियावी मुश्किलात और हमारे लिए दुनिया में पेश आने वाले खतरात और दुनिया में पेश आने वाली मुसीबतों का इलाज बताया है कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। इसको सूरतुल फलक के अंदर जिक्र किया। और जो दूसरे किस्म के फसादात और दूसरे किस्म के शुरूर हैं, जिससे हमारे ईमान के लिए खतरा है, जिससे हमारे नेकियों के लिए खतरा है, उसको दूसरी सूरत के अंदर बयान किया है, और वह है सूरतुन नास। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। उस सूरत की तफसीर कल अर्ज की जाएगी। भाइयों, हमने ये सूरत सुनी और सूरत की तफसीर सुन ली और इसका सियाक व सबाक सुन लिया और इसके मज़ामीन को हमने जान लिया। अब हमें यकीन करना चाहिए कि हमें कोई मुसीबत आए, हमें कोई परेशानी आए,
ہمیں کسی بھی قسم کا شر پیش آ جائے، ہمیں کسی بھی قسم کی تکلیف پیش آ جائے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی تو حاصل ہے اس صورت کا۔ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے آپ کو خطاب کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری امت کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، صبح کے پروردگار کی میں پناہ چاہتا ہوں، یہ پڑھو اور تمام قسم کے شرور سے، فتنوں سے، جادو سے، منتر سے اور حسد سے اور مختلف قسم کے شرور و فساد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ انتظام کر لو۔ اللہ نے یہ انتظام ہم کو عطا کیا، یہ بہت بڑا سامان عطا فرمایا۔ اب آپ سوچ لیں کہ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تنگی اور کسی بھی قسم کی اذیت پیش آئے تو ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح بھی شام بھی ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق کو بھی اور سورۃ الناس کو بھی۔ اگر کسی کو جن آتا ہو، جن تکلیف پہنچاتا ہو، یا کسی کو جادو کی تکلیف ہو، یا کسی حاسد کے اس کے پیچھے پڑ جانے کا اندیشہ ہو، یا چوروں، ڈاکوؤں یا کسی اور قسم کے لوگوں سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ پڑھتے رہیے، اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے گا۔ صبح پڑھ لینے کے بعد شام تک آپ کی حفاظت، اور شام میں پڑھ لینے کے بعد صبح تک آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ جب آدمی صبح بھی پڑھے گا اور شام بھی پڑھے گا، اور تین تین دفعہ پڑھنے کا معمول تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے سورۃ الناس کو اور سورۃ الفلق کو صبح میں 3 دفعہ اور شام میں 3 دفعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بچوں کو بھی یاد کرا دیں، گھر کا ہر بچہ اس کو یاد کرے اور سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، اور سو کر جب اٹھے تو اس وقت بھی اس کو پڑھ لیا کرے۔ تمام قسم کی شرور و فسادات اور تمام قسم کے جو ہے تکالیف اور اذیتوں کا اس کے اندر علاج موجود ہے۔ اس سے راحت ملے گی، سکون ملے گا، آرام ملے گا، چین و سکون ملے گا، اور ہر قسم کے فساد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔